الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے یہ آواز دیکھو نہیں تھوڑا بڑھاؤ، اس کو آواز نہیں آ رہی، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا. محترم حضرات، آج کا یہ دن 26 جنوری جسے ہم اور آپ یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں، 1950 میں یہ قائم ہوئی اور ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے 1947 میں آزاد ہوا. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ 1857 میں انگریزوں اور ہندوستان کے لوگوں کے درمیان جنگ ہوئی. حالانکہ اس کی تاریخ کوئی 40-50 سال پر محیط نہیں ہے، بلکہ 200 سے 250 سال پر محیط ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں جتنا خون اور پسینہ مسلمانوں نے بہایا ہے، کسی دھرم کے لوگوں نے اتنا خون اور پسینہ نہیں بہایا ہے.
میں آپ کو یہ کیوں بتلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جس ملک کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، آج اسی ملک میں ہمیں رہنے کی مکمل آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ملک کا غدار ہے، ملک کا وفادار نہیں ہے، جبکہ مسلمان ہمیشہ اپنے ملک کا وفادار رہا ہے۔ اور ملک سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کو اپنے ملک سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی الفت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی یخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ تو کتنا محبوب شہر ہے، تو کتنا پیارا شہر ہے، اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں کہیں اور دوسری جگہ پر سکونت اختیار نہیں کرتا۔ یہ محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو آپ یہ فرماتے ہیں ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہے، اور جو شخص اپنے ملک سے غداری کرے وہ اپنے ملک کا وفادار نہیں ہے، اور ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کی پچھواڑے میں شرمگاہ میں اللہ رب العالمین ایک جھنڈا گاڑے گا، اور قیامت کے دن لوگوں کو بتلا دیا جائے گا کہ یہ غدار تھا دنیا کے اندر۔ تو مسلمان ہمیشہ اپنے ملک کا وفادار رہا ہے، اور مسلمانوں نے اس ملک میں جو قربانیاں دی ہے آزاد کرانے میں کسی اور نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں سے ہی یہ ملک چھینا گیا، اور آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے ملک کا وفادار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو فطری چیز ہے، ایک انسان اپنے آپ میں اندازہ لگائے کہ اس کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اپنے گاؤں سے اور اپنے شہر سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب وہ اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑتا ہے۔ آپ پوچھو ملک کی محبت کیا ہے، آپ پوچھو جو لوگ سعودیہ کے اندر رہتے ہیں، جو لوگ دبئی اور قطر کے اندر رہتے ہیں، جو لوگ کویت کے اندر رہتے ہیں، ان کو اپنے ملک کی مٹی دکھ جاتی ہے۔ کوئی فیس بک پر اگر کوئی فوٹو دکھ جائے تو ان کو اپنے گاؤں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے۔ یہ فطری چیز ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ملک سے وہ محبت ہے۔ ہم اپنے گاؤں کے لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک عجیب سی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنے گاؤں کا کوئی فوٹو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر محبت کی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ گاؤں جہاں پر ہم پیدا ہوئے، جہاں پر ہم پلے بڑھے، ہمیں اس ملک سے، اس گاؤں سے بڑی محبت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ کتنی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ شادی کیا ہے، بیاہ کیا ہے، عید اور عید الفطر کیا ہے، عید الاضحیٰ کیا ہے۔ آپ گاؤں کے لوگوں سے پوچھئے، آپ گاؤں میں بھی کبھی کبھی آپ اپنے گاؤں بھی تشریف لے جایا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا گھر بار وہیں پر چھوڑے اور پوری زندگی ہم یہیں شہروں میں کے اندر گزار دیں۔ میرے بھائیوں، آپ کبھی بھی گاؤں پہ جائیں گے، اپنے دوستوں سے سلام کیجئے، اپنے دوستوں کا حال خیر خیریت معلوم کیجئے۔ آپ کو نہیں معلوم، اگر آپ کے دوست نہیں ہیں تو آپ اپنے
माँ बाप के दोस्तों से उनके बारे में पूछिए, कभी उनके पास आप एक फोन कर लीजिए, भाई तुम्हारी क्या हालत है, कैसे हो, आप देखिए कि वो परेशान हाल है कि नहीं है। उनके पास अगर कोई चीज खाने को नहीं है तो आप कम से कम उनके पास कोई चीज भेज दीजिए। आप अपने वालिद के, आपके वालिद मोहतरम अगर इस दुनिया के अंदर नहीं है, इंतकाल फरमा गए हैं, तो आप अपने वालिद के दोस्तों ही से मोहब्बत कीजिए, आप उनकी हाल चाल कभी खैर खैरियत मालूम कर लीजिए। आपको नहीं मालूम, हजरत अब्दुल्ला बिन दीनार फरमाते हैं कि हजरत इब्ने उमर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला और हजरत इब्ने उमर ने उस आदमी को अपने घोड़े पर, जो गधे पर जो सवार थे, उस पर बिठा लिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन दीनार कहने लगे कि एक मामूली सा आदमी है, होता है कोई बड़ा आदमी बन गया, अल्लाह ताला ने उसको बहुत पैसा दे दिया, तो अब वो गांव में जाता है तो बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ रहता है, बड़े गुरूर और तकब्बुर का सबूत फराहम करता है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्ने उमर उस आदमी को, जो एक मामूली सा आदमी था, उसको अपने सवारी पर बिठा लिया। तो अब्दुल्ला बिन दीनार कहने लगे कि अरे इसको सवारी पे बिठाने की क्या जरूरत थी, और इतना ही नहीं, आपने अपना पगड़ी उतारा और उसके सर में दे दिया, उसको दे दिया। तो अब्दुल्ला बिन दीनार कहने लगे इसको अपनी पगड़ी देने की क्या जरूरत थी, आपने इससे सलाम कर लिया, इसका हाल पूछ लिया, इसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं कि ये मेरे बाप का दोस्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने बाप के दोस्तों से भी मोहब्बत करो, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो मेरे भाइयों, एक बात थी निकल गई कि हर इंसान को अपने वतन से, अपने गांव से, अपने शहर से मोहब्बत होती है। तो इस मुल्क को अंग्रेजों ने जो छीना, वो किससे छीना? मुसलमानों से छीना। मुसलमानों की हुकूमत थी इस मुल्क में, कोई 100-200 साल हुकूमत नहीं किया मुसलमानों ने, बल्कि 1000 साल तक हुकूमत किया है। और उस जमाने में जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया, कहा जाता है कि इस्लाम सूफी और संतों के जरिए से आया है। इस्लाम सूफी और संतों के जरिए से नहीं, बल्कि नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में ही बाद सहाबा इकराम हिंदुस्तान में तिजारत की गर्ज से तशरीफ लाते थे, उस वक्त इस्लाम आया है। और मुसलमानों ने 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की है। और लेकिन इस मुल्क को, हमारे वतन को अंग्रेजों की नजरें बद लग गई। और ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो सोने की चिड़िया जिसे कहते थे, जो कोहे नूर हीरा जैसा हीरा यहाँ के मुस्लिम बादशाह हुक्मरान ऐसे मामूली सा हीरा समझते थे, आज उस कोहे नूर हीरे को लोग अपने सरों का ताज बनाते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं। तो मुसलमानों के पास बड़ी हुकूमत थी, बड़ा मालो दौलत था, अरब के लोग इस मुल्क के अंदर आते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस मुल्क को लूटा नहीं, बर्बाद नहीं किया। मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, लेकिन मुल्क को लूटा नहीं और बर्बाद नहीं किया। सन 1600 में इस मुल्क के अंदर अंग्रेज आते हैं, इंग्लैंड से अंग्रेज इस मुल्क के अंदर आते हैं, और उस वक्त जहांगीर बादशाह की हुकूमत थी, उन्होंने जहांगीर बादशाह से इजाजत लेकर के इस मुल्क के अंदर एक कंपनी कायम की, जिसे ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। सन 1600 में जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम किया, और इस तरह से वो सूरत के अंदर और बंगाल के अंदर जब सबसे पहले वो आते हैं, और उन्होंने बादशाह की इजाजत से ईस्ट इंडिया कंपनी कायम किया, तो 1-2 साल के बाद धीरे धीरे वो जिन जहाजों में सामान भर कर लाते थे, वो धीरे धीरे उन जहाजों में हथियार भर कर लाने लगे। यानी उनका एक पहले से एक मंसूबा था, उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था इस मुल्क पर कब्जा करने का। तो धीरे धीरे वो वहां से अपने मुल्क से उन जहाजों में
ہتھیار لانے لگے اور اس طرح سے وہ دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں اور دوسری جگہوں پر بنگال کے اندر اور سورت کے اندر اور اس طرح سے کئی جگہوں پر انہوں نے قائم کرنا شروع کر دیا۔ پھر دھیرے دھیرے سن 1754 میں انہوں نے بنگال کے اندر جنگ کیا اور اس کے بعد اس وقت بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان تھے، ان سے انہوں نے جنگ کیا لیکن ان کو وہاں پر جیت نصیب نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر سن 1757 میں انہوں نے پھر دوسرا جنگ کیا بنگال کے اندر۔ اس وقت نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی لیکن نواب سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر نے غداری کی اور اس میں ان کی شکست ہوتی ہے۔ ہمیشہ انسان اپنے اپنوں سے ہی شکست کھاتا ہے، اپنے ہی انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ مسلمان اتنے کمزور نہیں تھے، اگر ان کی حکومت میں ان کے پیٹھ پیچھے ان کے ساتھ غداری نہیں کی جاتی، میر جعفر نے ان کے ساتھ غداری کی اور نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے انگریز پورے ملک میں دھیرے دھیرے قابض ہونے لگے۔ پھر یہاں تک کہ انہوں نے شیر میسور ٹیپو سلطان کے علاقے میں بھی قبضہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد 1784 میں 85 میں 86 میں اس طرح سے انہوں نے وہاں پر جنگیں لڑی، اور اس وقت ٹیپو سلطان جنہوں نے بڑی ہمت اور جوامردی کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کیا اور 3-4 جنگیں ٹیپو سلطان نے لڑی، اور سب میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دیا، لیکن ایک جنگ میں سن 1799 میں ان کے ساتھ غداری کی گئی اور ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق نے ان کے ساتھ غداری کی، اور اس جنگ میں ٹیپو سلطان کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے، گھیرا گیا ہے، اور میر صادق نے ان کے ساتھ غداری کی۔ لوگوں نے ٹیپو سلطان کے گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تو ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا جو آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بھی زیادہ ہے، اور انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے اور اس میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر بھی انگریزوں کو یقین نہیں تھا، شہید ہوتے ہوتے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے 2 انگریزوں کے سر کاٹے، اور جب ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تب انگریز جنرل جا کر کے ٹیپو سلطان کے لاش کے پاس کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یعنی جو یہاں پر جو طاقتور انسان تھا ہم نے اس کو شہید کر دیا ہے، ہم نے اس کو مار ڈالا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے تختے دار پر لٹکائے گئے ہیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گئے ہیں، سولیوں پر چڑھائے گئے ہیں، تب جا کر کے یہ آزادی مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ اس طرح سے انگریز جنرل نے کہا کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے، پھر یہ پورے ملک کے اندر پھیل گئے، اور 1803 کے اندر یہ دہلی کے اندر آتے ہیں، اور اس وقت بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے گھیر لیا اور ان سے جنگ کرنے کے لیے کہا، تو بہادر شاہ ظفر نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا بھائی میں جنگ نہیں کر سکتا، اور انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہی بادشاہ رہو گے لیکن قانون ہمارا چلے گا، حکومت ہماری رہے گی، ہم جو کہیں گے وہی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد انگریز اس طرح سے دہلی کے اندر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ میں تاریخ بڑی مختصر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے دہلی کے اندر قبضہ کر لیا۔ جب
لوگوں نے دیکھا کہ انگریز پورے طریقے سے ملک پر قابض ہوتے جا رہے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دے دیا کہ انگریز سے جہاد کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک تحریک چلائی جاتی ہے جسے تحریک شہیدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید یہ دونوں تحریک چلاتے ہیں۔ یہ اسلامی تحریک تھی اور اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے لوگوں کو بتلاتے گئے جہاد کے خلاف، جہاد کے بارے میں بتلاتے گئے کہ انگریزوں سے جہاد کرنا ضروری ہے ورنہ یہ ہمارے ملک پر پوری طرح سے قابض ہو جائیں گے، ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد یہ تحریک چلاتے ہیں جنہیں ہم اور آپ تحریک شہیدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ یو پی سے چلتے ہیں اور اس طرح سے بنگال اور پٹنہ اور تمام جگہوں پر جب یہ پٹنہ کے کنارے پر پہنچتے ہیں اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، اے آبرود گنگا وہ دن ہے آج تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ یہ پورا قافلہ لے کر کے وہاں پر اترتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو 1831 میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنے ان پٹنہ والوں کو، پٹنہ کے اندر ایک محلہ ہے جسے صادق پور محلے کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا پرانا نام عظیم آباد تھا۔ پٹنہ اس عظیم آباد علماء صادق پور کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علماء صادق پور کی قربانیاں، انہوں نے جو اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، علماء صادق پور نے جو تحریکیں چلائی ہیں اور اس طرح سے جو اپنے بیوی اور بچے کو قربان کیا ہے اس ملک کے لیے، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد وہ علماء صادق پور میں مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی یہ دونوں یہ تحریک لے کر کے چلتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ عین عید کے موقع پر جب عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے تو علماء صادق پور کے گھروں پر بلڈوزریں چلا دی گئی، ان کے گھروں کو گرا دیا گیا، ان کے بیوی اور بچوں کو مارا گیا اور انہوں نے اپنے مرتے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کرتے جاتے کہ انگریزوں کے خلاف عالم جہاد کو بلند رکھنا، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک ایک شخص اپنے بچوں کو اس کا وارث بناتا جاتا اور جب اس ملک کو آزاد کرایا گیا تو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، لوگوں اگر علماء صادق پور کے قربانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور نے جو قربانیاں دی ہے، جو انہوں نے اس دیش کے لیے، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیاں اور علماء صادق پور کی قربانیاں، علماء صادق پور کی قربانیوں کا یہ پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ کس کے بیان ہے؟ یہ پنڈت جواہر لال نہرو کے، جو ہندوستان کے سب سے پہلے پرائم منسٹر ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ آج مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے ملک کا نہیں ہے، مسلمان اپنے ملک سے غداری کرتا ہے۔ یہ قربانیاں اور یہ جہاد کا سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے۔ آج تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ آج چند لوگوں کے نام لوگوں کو یاد ہیں۔ بنگال کے اندر 2 لاکھ علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور دلی میں چاندنی چوک پر کئی ہزار علماء اکرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، گولیوں سے بھون دیا گیا۔ جلیان والا باغ کے اندر ان کو گولیوں سے اور اس طرح سے وہ کنویں کے اندر وہ کود کر کے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی لاکھ علماء اکرام کو اس دور میں پھانسی دی جاتی تھی، تختے دار پر لٹکایا جاتا تھا، کالا پانی کی سزائیں دی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے، آپ پڑھیں، کالا پانی، مولانا یحییٰ علی اور جعفر تھانسیری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کالا پانی کی ان کو سزائیں دی گئی۔ جب امبالہ کورٹ کے اندر ان کو جج نے سزا سنائی، موت کی سزا سنائی، پھانسی کی سزا سنائی تو یہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ان کے چہروں پر ہنسی تھی۔ جج حیران ہو گیا
پوچھ رہا ہے کہ میں تمہیں پھانسی کی سزا سنا رہا ہوں اور تم مسکرا رہے ہو. تو یحییٰ اور جعفر تھانسیری نے کہا کہ ہمیں وطن کے راستے میں قربان ہونا ہے، شہید ہونا ہے، اب اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا چاہیے؟ تو اس جج نے ان کی سزا کو بدل دیا اور کہا ان کو پھانسی کی سزا نہیں دینی ہے، ان کو کالا پانی کی سزا دینی ہے. اور وہ کالا پانی کی سزا جعفر تھانسیری کی کتاب کے اندر پڑھیے. جس جیل میں ان کو رکھا جاتا تھا وہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا، اتنا چھوٹا کمرہ کہ اس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اچھے سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. جو کھانا ان کو دیا جاتا تھا اس کے اندر ریت اور کنکر ملے ہوئے ہوتے تھے، اور اسی ریت اور اس طرح سے بالو اور یہ تمام چیزوں پر یہ کھا کر کے گزارا کیا کرتے تھے. اور رات کے وقت جب آتے اور دیکھتے یحییٰ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک عجیب سا نور پیدا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیتے ہیں یہ منظرہ دیکھ کر کے. اور اس کے بعد ایک دن انگریز جج اور اس کے ساتھ تمام سپاہی آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان دونوں کی داڑھیوں کو شہید کر دو، ان دونوں کی داڑھیوں کو کاٹ دو. جب داڑھیوں کو پکڑا تو یحییٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. جج نے کہا جب ہم نے تمہیں پھانسی کی سزا دی تو تم روئے نہیں، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تھی. آج جب تمہاری داڑھی کاٹی جا رہی ہے تو رو رہے ہو. یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے پہلے میری داڑھی اللہ کے راستے میں قربان ہو رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. چنانچہ اسی جیل کے اندر یحییٰ کا تو انتقال ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. لیکن 18 سال کے بعد جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ اس جیل سے واپس آتے ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور اسی جیل کے اندر کالا پانی کی سزا دی گئی حضرت موہانی کو. اور وہ ایک شاعر بھی تھے، کوئلہ لے کر کے جیل کی دیواروں پر لکھتے تھے، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی. چکی پیسنے کے لیے ان کو لگا دیا گیا. ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. پھر اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون برما میں بھیج دیا جاتا ہے. اس دیش کے پرائم منسٹر برما گئے تھے بہادر شاہ ظفر کی مزار پر قبر پر چادر چڑھانے کے لیے. میرے بھائیوں، بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے، ان کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا جاتا ہے. ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر کے ناشتے کے طور پر ایک تھالی میں رکھ کر کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بہادر شاہ ظفر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور یہ بہادر شاہ ظفر ایک شاعر بھی تھے. انہوں نے اس وقت کہا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. ہے کتنا بد نصیب ظفر لفظ شعر رمبا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. رہنے والے ہندوستان کے مغلیہ سلطنت کے بادشاہ، تخت و تاج کے مالک، اور برما میں ان کو ایک ایسے جیل خانے کے اندر رکھا جاتا ہے، دفن ہونے کے لیے ان کو بھی جگہ نہ ملے. ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. تو یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اس دیش کو، اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. مسلمان ہمیشہ اپنے ملک کا وفادار رہا ہے. آپ دیکھیں گے جہاں مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے 1-2 نام ایسے لکھ لیا جاتا ہے. کئی لاکھ علماء نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. تختے دار پر لٹکائے گئے، پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں خوشی سے، لیکن کبھی بھی اس ملک کے ساتھ انہوں نے غداری نہیں کی ہے. سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے مسلمان اور سب سے پہلے علم جہاد بلند کرنے والے یہ مسلمان تھے. یہ تو سن 1857 میں ایک عام سی جنگ ہوئی جو تمام لوگوں نے، ہندوستان کے تمام لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے اور بھی دیگر مذاہب کے لوگوں نے، دھرم کے لوگوں نے لڑی ہے یہ جنگ. جب کارتوس کے اندر ایک
ایک گائے اور اس طرح سے خنزیر سور کی چربی کو ملایا گیا اور ان کو اپنے دانتوں سے کاٹنے کے لیے کہا گیا. گائے ہندو دھرم کے اندر پوتر جانور ہے اور اس طرح سے خنزیر ہمارے دھرم کے اندر ایک نجس اور پلید جانور ہے جس کا حرام ہے کھانا پینا. اور اس طرح سے تب مسلمانوں کے اندر ایک آگ بھڑکی اور اس وقت ہندوؤں کے اندر تب تمام لوگوں نے مل کر کے جنگ آزادی کو ایک عام سی تمام لوگوں نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کرانے میں خون کی ندیاں بہائی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ مسلمانوں کی قربانیاں تھی. وہ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جو مکہ میں پیدا ہوئے, کہاں مکہ میں 1888 میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اس ملک کے اندر آتے ہیں تو اس وقت جب انگریزوں اور ہندوستان کے لوگوں سے جنگ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے. وہی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جو مفسر قرآن ہیں, جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے, جو 17 اور 18 سال کی عمر میں الہلال البلال اور اس طرح سے بہت سارے دینی کتابیں لکھتے ہیں. وہ جنہوں نے جیل کی کوٹھریوں کے اندر, جیل میں قید خانے کے اندر علامہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کئی کتابیں لکھی ہے. میرے بھائیوں یہ مسلمان ہیں. جب اس ملک کا بٹوارا ہونے لگا, جب ملک کا بٹوارا ہونے لگا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا, لوگوں اس ملک کو تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے, ابھی تو ہم نے اپنے ملک کو اس خون سے سینچا ہے, ہمارے پیارے اس ملک کے لیے جان دیے ہیں, بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. ابھی تم نے اسی گنگا, اسی جمنا کے کناروں پر تم نے وضو کیا تھا. آج یہ دلی کے منارے, یہ لال قلعہ, یہ تاج محل تمہیں آواز دے رہے ہیں. کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کس کے سارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہ مسلمان ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک کا بٹوارا ہو, مسلمان اس طرح سے دو جگہوں پر تقسیم ہو جائے, ان کے دل میں آزادی کی تڑپ تھی, مسلمانوں کے لیے تڑپ تھی, بڑی قربانیاں پیش کی ہے. میرے بھائیوں, مسلمان ہمیشہ اپنے ملک کا وفادار رہا ہے. جب گلستہ کفو کی ضرورت پڑی سب سے پہلی ہی گردن ہماری کٹی, پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن, یہ چمن ہے تم ہمارا تمہارا نہیں. میرے بھائیوں, مسلمانوں نے کہنا یہ ہے کہ اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہے, جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, تختے دار پر لٹکائے گئے ہیں. بڑی لمبی تاریخ ہے, 200 سے 250 سال پر, لیکن میں مختصر سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. اب آخر میں دعا ہے, وقت ہو گیا, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں وطن کی محبت. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا